السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کے مرکز دعوت الجالیات حلقہ فہاہیل کا 11 جولائی 2019 کو ہونے والا یہ اجتماع، اس میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے اور اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کی ترتیب میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے ہمارے فاضل محترم برادر کبیر عبداللہ شاد حافظہ اللہ تعالی، ان کا درس ہوگا۔ ان کا موضوع ہے شخصیت سازی میں توحید کا کردار، کہ انسانی زندگی پر توحید کیا اثر کرتی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے محترم فاضل بھائی سید یوسف حافظہ اللہ تعالیٰ کا درس ہوگا، جن کا موضوع ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات۔ تو یہ آج کے پروگرام کے 2 دروس ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ عشائیہ تقسیم کیا جائے گا اور جو ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں حافظ فہیم اسلم کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے مہمان خصوصی آج کے ہمارے اس درس کے مرکز دعوت الجالیات کے مرکزی رہنما ناظم اعلیٰ فاضل جناب محترم عبداللہ شاد حافظہ اللہ تعالیٰ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور شخصیت سازی میں توحید کا کیا کردار ہے اس عنوان پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، آپ نے آج کے موضوع سے متعلق حافظ شفیق صاحب سے سن لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مالک الملک ہمیں توحید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو سنوارنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ محترم بھائیو، میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ
ہماری نجات کا دار و مدار اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہے۔ اس عقیدے کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہر مومن کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ زندگی کا اہم مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے اس ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی اس ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، امن ان لوگوں کے لیے ہے، وہم مہتدون، اور ہدایت بھی ان لوگوں کے لیے ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جس امن کا ذکر کیا گیا وہ امن آخرت کا امن ہے، اس لیے کہ دنیا میں ایک مومن کو مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ حقیقی طور پر اسے امن بھی اس دنیا میں نصیب ہوتا ہے اس عقیدے کی بنیاد پر، لیکن تکالیف بھی اسے آتی ہیں، لیکن وہ یقینی امن، ہمیشہ کا امن اسے آخرت میں نصیب ہوگا۔ وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر ہیں۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت اس عقیدہ توحید کو ماننے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے گا، جو اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ مالک الملک اپنے کسی بندے کو ہدایت نصیب فرما دے، اسے عقیدے کی سمجھ آ جائے، دین کی سمجھ آ جائے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس ضمن میں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمیں اپنے موضوع کے پر گفتگو کرنی ہے، ایک حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، خالصا من قلبہ، خالصا من قبل نفسہ، کہ خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ اس نے اس عقیدہ توحید کو مان لیا، پھر اس عقیدہ توحید میں اس نے شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، اپنی زندگی اس عقیدہ توحید کے مطابق اس نے بسر کی۔ فرمایا کہ ایسے شخص کو میری شفاعت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اس عقیدہ توحید کے جو اثرات ایک انسانی زندگی پر پڑتے ہیں، ذرا صحابہ اکرام کی زندگیوں میں سے ایک دو مثال ہم سامنے رکھیں کہ کتنے بڑے بڑے مصائب اور کتنی بڑی بڑی تکالیف کو انہوں نے اس عقیدے کی بنیاد پر بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ اور یہ اخوت اور محبت اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں قائم کی۔ انصار اور مہاجرین کی جب مواخات کروائی گئی تو ان میں جناب سعد بن ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مواخات کروائی گئی، تو انہیں لے کر اپنے گھر گئے اور ان سے کہا کہ میں مدینے میں مالدار لوگوں میں سے ایک شخص ہوں، میں اپنا آدھا مال تمہیں دیتا ہوں، یہ میرا آدھا مال تم لے لو، اور میری دو بیویاں ہیں، ان دونوں میں سے تم دیکھ لو جسے تم پسند کرتے ہو۔ پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، جسے تم پسند کرتے ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔
تم اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ اب اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ اپنے گھر کا آدھا مال حتیٰ کہ اپنی ایک بیوی دینے کے لیے تیار کہ اپنے بھائی کے لیے، اور وہ آنے والے بھی کتنے خوددار۔ یہ عقیدہ توحید انسان میں کتنی خودداری پیدا کرتا ہے کہ چلو مفت میں مال مل گیا لے لیں۔ کہا نہیں، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھائیں، اللہ رب العزت آپ کے گھر میں، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ مجھے بازار کا راستہ بتلائیں۔ شام کو جب واپس آئے تو ہاتھ میں کچھ گھی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، تاجر پیشہ آدمی تھے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جنگ قادسیہ میں یہ اپنے 4 بیٹوں کو لے کر خود اس بڑھاپے میں ان کے ساتھ سفر کر کے وہاں پر پہنچی تھی، اور صبح کے وقت جب جنگ کی تیاری تھی تو اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی تھی۔ 4 بیٹوں کو اس جنگ کے اندر شہید کروا لیا، اور جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں تو کوئی واویلا نہیں کیا۔ کس قدر صبر و استقامت یہ عقیدہ سکھاتا ہے۔ کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ شرف بخشا کہ اس نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے اور ان 4 کی شہادت کو اس نے قبول کر لیا اپنی راہ میں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ اس کے اثرات ہیں ایک مومن کی زندگی پر۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کو راحت اور سکون اسی عقیدے کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اس کی بے قراری اگر ختم ہو سکتی ہے، اس کی بے یقینی اگر ختم ہو سکتی ہے تو وہ اس عقیدے کی پر ہی ہو سکتی ہے۔ ایک مومن کو اللہ رب العزت کی یاد پر اپنے رب کی عبادت میں جو اطمینان اور سکون ملتا ہے وہ کسی دوسرے شخص کو نہیں مل سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اللہ رب العزت کی عبادت میں اسے جو شوق اور جو ولولہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک مومن 5 وقت کی نماز کس پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، شوق کے ساتھ۔ نماز لیٹ ہو جائے اسے بے قراری جو ہے وہ اس کے اندر جسم کے اندر آ جاتی ہے، لیکن مسجد میں آ کر اسے سکون ملتا ہے۔ حالانکہ 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا پابندی کے ساتھ یہ کوئی معمولی کام نہیں، لیکن ایک مومن پوری زندگی اس پر عمل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے اس کے مالک نے پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے رب کی خالص عبادت کروں، صرف اسی کی عبادت کروں۔ میں اور آپ اگر دیکھیں تو اس کائنات کے پورے نظام کے اندر کس قدر ہم آہنگی ہے، کس قدر ہارمنی ہے۔ پوری زمین و آسمان کا نظام اس لیے قائم ہے کہ ان کا پیدا کرنے والی ذات ایک ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا تو یہ نظام قائم نہ رہ سکتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ زمین و آسمان کا نظام اس لیے قائم ہے کہ ان کے اندر ایک ہی ہستی کا حکم چلتا ہے اور ان کے پیدا کرنے والا ایک ہی
مالک اور وہ حقیقی معبود ہے، اسی کا آرڈر اس زمین و آسمان پر چلتا ہے۔ جب یہ زمین و آسمان کا نظام اس ایک پروردگار کی وجہ سے قائم ہے، اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک ہوتا تو یہ نظام قائم نہ ہو سکتا۔ تو اس دل کے اندر، اس سینے کے اندر اگر کسی اور کو بھی آباد کر لیا جائے اس مالک کے ساتھ، تو اس سینے کو کیسے قرار مل سکتا ہے؟ اس دل کو کیسے قرار مل سکتا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے کہ اس دل کا قرار اور اس سینے میں سکون تب آ سکتا ہے کہ اگر اس میں صرف ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ کی عبادت، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، صحیح بخاری کی روایت، وہ 3 افراد ان میں سے ایک وہ کہ جو سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، ساری محبتیں اللہ رب العزت کی محبت کے تابع، اس سینے کو، اس دل کو قرار جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں، اس کی توحید میں اسے ملتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ عقیدہ توحید انسان کے اندر تواضع اور انکساری پیدا کرتی ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، اپنی جبین نیاز اس کے سامنے جھکاتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اور اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے تاکہ اس کے نفس کے اندر سے بھی تکبر اور غرور چلا جائے۔ یہ عقیدہ توحید اسے یہ بات سکھاتی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کس قدر آپ سخت مزاج تھے، لیکن اس عقیدے کو اپنانے کے بعد آپ کی زندگی بدل گئی، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ آپ کو واسطہ پڑتا تھا کہ اس نے آ کر کہا امیر المومنین سے کہ آپ تو نہ تو کوئی عدل کرتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ عدل کے ساتھ جو ہے وہ مال دیتے ہیں، آپ کے منہ پر وَلَا يَحْكَمُ بِالْعَدْلِ، آپ عدل ہی نہیں کرتے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی بات سنی تو فوراً ریئیکٹ تو کیا کہ غصہ تو فوراً آیا، لیکن پاس ہی کھڑے ایک شخص نے کہا کہ آپ اسے سزا نہ دیں، یہ جاہل قسم کا آدمی ہے، اسے کیا معلوم کہ کس طرح آداب کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف، کہ آپ اس کو معاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عرف کا معاملہ کریں، کچھ دے کر اس کو بھیج دیں۔ یعنی ایک طرف غصہ اور دوسری طرف قرآن مجید کی آیت سنی تو فوراً ہی وہ غصہ جو ہے وہ چلا گیا اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے اسے جو ہے وہ معاف کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ عقیدہ توحید انسان کے اندر ایک یقین اور ایمان کی قوت پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ذات پر کامل یقین۔ مصائب اور تکالیف تو مومن کو آتے ہی ہیں، اس دنیا کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے مصائب صحابہ اکرام کو آئے ان کی زندگیوں میں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اگر ان واقعات کا ذکر کریں تو بات لمبی ہوگی، آپ سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ اہل علم ہیں، کیسی کیسی تکالیف اور کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں ان تکالیف کا
اللہ کے ہاں بہترین اجر ملنے والا ہے، اور یہ تکالیف، یہ مصائب ختم ہونے والے ہیں۔ ان تکالیف کے بعد پھر امن اور راحتیں ہیں، اور پھر یہ دنیا کی زندگی تو کتنی مختصر سی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی راحت اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں نصیب ہوگی۔ یہ یقین اور ایمان ایک عقیدہ توحید کی سے ہی مل سکتا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من یعمل سوءا یجز بہ، تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ آدمی جو عمل کرے اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس دنیا میں ہم سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، بڑی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جس نے کوئی گناہ کیا اسے اس کا بدلہ جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا کہ اللہ کے نبی، کیا ہماری ہر بات پر ہمیں بدلہ ملے گا؟ ہم سے تو کئی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، کیا ہر عمل پر ہمیں جزا ملے گی؟ نیک عمل پر جزا ملے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن گناہ کے بھی کئی کام ہو جاتے ہیں، کوئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، ہر ایک بات پر پکڑے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ رب العزت تمہیں معاف فرمائے۔ الست تمرد، کیا کبھی تم بیمار نہیں ہوتے؟ الست تنصب، کیا کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں آتی؟ الست تحزن، کیا کبھی تم غمگین نہیں ہوتے ہو؟ اور کیا تمہیں کبھی مصیبت نہیں آتی؟ فرمایا یہ ساری چیزیں انہی اعمال کے بدلے میں ہیں جو غلطیاں تم سے اس دنیا میں ہو جاتی ہیں ایک مومن سے، کہ اللہ رب العزت اسے دنیا میں چھوٹی موٹی تکلیفوں میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب آخرت میں اپنے پروردگار کے پاس پہنچے گا یہ مومن، تو اس کے ذمے کوئی اور گناہ نہیں ہوں گے، اسے دنیا میں ہی ان تکالیف کا سامنا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، جبکہ یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں۔ وہ جو عقیدہ توحید پر گامزن ہے اسے اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک درخت کو پکڑ کر اسے ہلایا تو پتے جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے، جیسے خزاں کے موسم میں گرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومن کے گناہ جو ہے وہ اللہ رب العزت اس طرح دنیا میں تکالیف کے ذریعے اسے جھاڑ دیتا ہے، اس سے جھڑ جاتے ہیں، اسے جو دکھ اور تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حقیقی امن تو آخرت میں انہیں ملے گا، اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت انہیں امن اور راحتیں نصیب فرماتے ہیں ان تکالیف کے بعد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ یہ وہ ایام تھے کہ جب صحابہ اکرام ہر وقت مسلح رہا کرتے تھے، خاص طور پر غزوہ احد کے بعد یوں لگتا تھا کہ کسی بھی وقت کوئی قبیلہ ہم پر حملہ آور ہو جائے گا۔ کیسی کیسی قومیں جو ہیں وہ مدینے کے چاروں طرف آباد تھیں، اور مشرکین بھی وہ ہر وقت درپے تھے۔ خود یہودی مدینے کے اندر جو رہتے تھے وہ بھی ہر وقت ریشہ دوانیوں میں لگے رہتے تھے۔ تو ایک صحابی نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی، کیا کبھی ہم پر امن کے دن بھی آئیں گے؟
کیا ہم یوں ہی ہر وقت ہتھیار پہنے ہوئے جو ہے وہ بازاروں میں گھروں میں یوں ہی جو ہے وہ ہم ڈر اور خوف کی زندگی میں رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العزت تمہیں امن عطا فرمائے گا۔ اور جناب عدی بن حاتم یہ غزوہ احزاب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ اے عدی، کیا تم نے ہیرا کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے ہیرا نہیں دیکھا۔ یہ ایک وفد کے ساتھ آئے تھے، ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ کہا یہ یمن کا دور کا علاقہ، میں نے نام سنا ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے اس دین کو مکمل کرے گا، اور ایسا امن ہوگا کہ ہیرا سے ایک عورت سانڈنی پر سوار ہو کر مکے کے طواف کے لیے نکلے گی، اور اسے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں عدی بن حاتم کو یہ بات بتلا رہے تھے۔ انہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، اور خوف کا یہ زمانہ تھا کہ اللہ رب العزت اس دین کو مکمل کرے گا اور ایسا امن ہوگا۔ کہتے میں حیران ہوا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری بات بیان فرمائی کہ عدی، اللہ رب العزت مسلمانوں کو اتنے خزانے عطا فرمائے گا کہ ہرمز کے خزانے جو ہے وہ مدینے کے اندر پہنچیں گے۔ کہتے میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ ہرمز جو فارس کا بادشاہ، اس کے خزانے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دنیا کی ایک سپر پاور اور اس کے خزانے یہاں پہنچیں گے۔ میں کہ ہاں۔ اور تیسری بات کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ عدی، تم مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ آدمی مال لے کر نکلے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ جناب عدی اسلام لے آئے، پھر انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو کہا کہ دو باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، کہ ایک عورت اکیلی اتنا لمبا سفر کر کے مکے کے طواف کے لیے نکلی، اسے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں۔ یہ اس عقیدے کے اثرات جب انسانوں نے اس عقیدے کو اپنایا، اللہ رب العزت نے انہیں اس دنیا میں بھی امن عطا فرما دیا، ڈر اور خوف جو ہے وہ ان کا ختم کر دیا۔ اور فرمایا کہ دوسری بات وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لی، میں جنگ قادسیہ میں شریک تھا، اور اس ہرمز کے خزانوں کو لانے والوں میں میں بھی شریک تھا کہ وہ خزانے لے کر مدینہ میں پہنچے تھے۔ فرمایا کہ تیسری بات بھی ہم عنقریب دیکھ لیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اگر تم میری عبادت کرو گے اور وہ عبادت خالص، اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تو اس زمین کی خلافت تمہیں دوں گا، تم ہی اس کے وارث ہوگے۔ لیکن شرط یہ کہ اس عقیدے کو اگر اپنا لو گے تو افسوس کہ اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے تو کئی بھائی یہ بات کہتے ہیں کہ جناب جب کلمہ پڑھ لیا، ہم اسلام لے آئے، پھر اس مسلمانوں میں کہاں سے جو ہے وہ شرک ہو سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَأَكْثَرُهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ کو ماننے والوں کی اکثریت بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ مانتے ہیں اللہ کو لیکن شرک کے ساتھ۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس عقیدہ توحید کا ایک ثمرہ یہ بھی ہے، ان ثمرات کو بیان تو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہیں، کہ اللہ رب العزت اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر
اپنے بندے کو غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے. کتنے بڑے بڑے غم کیوں نہ ہوں, کتنی بڑی بڑی مصیبتیں کیوں نہ ہوں, مومن اپنے پروردگار کو پکارتا ہے, اسی کے سامنے التجا کرتا ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے, اس کا یقین ہے کہ میری مشکلات, میری مصائب کو دور کرنے والی ہستی وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہے. اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اکرام کا ذکر کیا قرآن مجید میں, کی ان کے واقعات کا ذکر کیا تاکہ ہم اپنے عقیدے کو سنوار لیں. ان میں سے جناب یونس علیہ السلام کا ذکر کیا. فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. کہ آپ ذرا اس مچھلی والے کا ذکر کریں جو بستی والوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے. حالانکہ بات یہ تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کا عذاب اب آیا ہی چاہتا ہے, اس لیے مجھے چلے جانا چاہیے یہاں سے. بستی چھوڑ کر چلے گئے, اللہ رب العزت کا بھی آرڈر نہیں آیا تھا. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں فنادیٰ فی الظلمات, اب مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ ہیں, اور اللہ کی ذات پر یہ یقین ہے کہ ان اندھیروں میں میری پکار کو سننے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات آسمانوں پر موجود ہے. اور یہ یقین اور ایمان ہے کہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال کر دوبارہ زندگی عطا بھی کر سکتی ہے. یہ یقین بھی, اور یہ بھی یقین کہ وہ میری بات کو سنتا ہے یہاں سے بھی. اور کس انداز سے پکارتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے یہاں سے نکال دے, اے اللہ میری مشکل دور کر دے, اے اللہ مجھے زندگی دے دے, یہ بات نہیں کی. فنادیٰ فی الظلمات اللہ الہ الا انت, اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, حقیقی معبود تو ہے, الہ تو ہے, تیرے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں. یعنی بات کیا کی, یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے یہاں سے زندگی دے, عطا فرما دے. اللہ رب العزت کی توحید کا کلمہ بیان کیا, اللہ الہ الا انت, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میری پکار کو کوئی سننے والا نہیں تیرے علاوہ, اور اے اللہ مجھے یہاں سے نکال کر پھر سے زندگی دینے والی بھی کوئی دوسری ہستی نہیں, اور تو یہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر پھر سے زندگی عطا کر دے. اور ساتھ کیا کہا, فنادیٰ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیری ذات پاک ہے, تو ہر قسم کی کمزوریوں سے مبرہ ہے, تیری ذات پاک ہے, اور میں ظالموں میں سے تھا, میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا کہ تیرے آرڈر آنے سے پہلے ہی, تیرے حکم کے آنے سے پہلے ہی میں بستی چھوڑ کر چلا آیا. مانگنے کا کیا انداز ہے. اس یقین اور ایمان کے ساتھ جب مومن اپنے پروردگار سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کی پکار کو سنتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو سنا, جواب دیا. ونجیناہ من الغم, اور انہیں ان کے غم سے نجات دے دی. اور ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, یہ خاص صرف انہی کے لیے نہیں تھا معاملہ, بلکہ ہر مومن کے لیے ہے. ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں ان کے غموں سے. جب وہ ہمیں اس انداز سے پکاریں, اس یقین اور ایمان کے ساتھ پکاریں, تو پھر ہم انہیں ان کے غموں سے اسی طرح نجات دیتے ہیں. قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اس بات کو اس انداز سے بھی بیان کیا
فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر ہمارا پیغمبر ہماری تسبیح کو بیان نہ کرتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتے۔ بعض شارحین نے کہا کہ اگر جناب یونس علیہ السلام یہ کلمہ نہ کہتے کہ الا انت سبحانک، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر طرح کے شریکوں سے تو پاک اور مبرہ ہے، اگر یہ سبحانہ کا کلمہ نہ کہتے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں انہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتا۔ اور یہ بات مشرکین بھی جانتے تھے، انہیں بھی جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو قرآن مجید نے ذکر کیا، کوئی قصہ اور کہانی نہیں۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب ان کی کشتیاں بھنوروں میں پھنس جاتی تو پھر انہیں یقین آ جاتا کہ اب یہاں سے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نکالنے والا نہیں، وہ معبود جو ہم نے بنا رکھے تھے وہ وہاں کے لیے تو کام آتے تھے، لیکن یہاں اللہ رب العزت کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب ہم انہیں ان کی کشتیوں کو پار لگا دیتے ہیں اذا ہم مشرکون، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہماری لوگوں کی، مسلمانوں کی بھی یہ کیفیت، جب کوئی دکھ اور تکلیف آئے تو پھر تو بڑی عاجزی اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، جب وہ مصیبت ٹل جائے تو پھر اوروں کی طرف منسوب کرتے ہیں جناب فلاں نے بھی جو ہے وہ ہماری مشکل کشائی کر دی تھی، فلاں جگہ گئے تھے، فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کیا تھا، فلاں وہ کیا تھا تو ہمارے معاملات حل ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو کسی مضطرب انسان کی پکار کو سن کر اس کی تکلیف کو دور کرنے والا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی الہ ہے؟ یہاں الہ کا ترجمہ تو مشکل کشا ہے بنتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی مشکل کشا ہے؟ یکشف السوء، کہ جو اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو دور کرنے والا، کوئی مشکل کشائی کرنے والا، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے؟ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس عقیدے کو جاننے والے، اس پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ عقیدہ انسان کے دل سے لوگوں کا ڈر اور خوف نکال کر صرف ایک ہستی کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے۔ سارے جہان کا ڈر اور خوف اس سینے سے نکل جاتا ہے اگر اس عقیدے کو صحیح معنوں میں مان لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، آپ ان کے ساتھ بڑی شفقت کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ان سے فرمایا تھا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، میں اور آپ بھی اپنے عقیدے کو اس کے مطابق ذرا سنوارنے کی کوشش کریں۔ آؤ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العزت تمہیں یاد کرے گا۔ میں اللہ کو یاد کروں، اللہ کو پکاروں، یہ تو کوئی بات نہیں، وہ آسمان والا مجھے یاد کرے، اپنے بندے کو فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کو دیکھو مجھ سے مانگ رہا ہے، کس طرح میرے سامنے عاجزی اور انکساری کر رہا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد کرو،
اس کی عبادت، اس کے عقیدے کو اپناؤ، اسے اپنے سامنے پاؤ گے، تمہاری مشکلات کو دور کرے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو سارے جہان کو چھوڑ کر صرف اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگو اپنے رب سے مانگو، جب بھی استعانت طلب کرو اللہ رب العزت سے طلب کرو۔ میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے۔ یہاں تو افسوس کہ غیر اللہ کی استعانت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، انہیں مشکل کشا مانا جاتا ہے، انہیں غوث مانا جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے پر کوئی حرف نہیں آیا۔ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یہ بات جان لو کہ سارا جہان مل جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے کے لیے، وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ رب العزت نے وہ نفع تمہارے لیے لکھ نہ دیا ہو، مقدر نہ کیا ہو۔ اس لیے جب سارا جہان مجھے نفع پہنچا ہی نہیں سکتا، وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا، تو میں ان کے سامنے بھی کیوں مانگوں؟ میں اس مالک سے کیوں نہ مانگوں جو مجھے نفع پہنچانے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے؟ اور فرمایا کہ یہ بات بھی جان لو کہ اگر سارا جہان مل جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، اور اللہ رب العزت تمہیں نقصان پہنچانا نہ چاہتے ہوں، تو سارا جہان مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر مجھے ان سے ڈرنے کی ضرورت کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ غزوہ احد کے فوراً بعد یہ جنگ جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن احد کے مقام پر پہنچے تھے، ہفتے کے دن صبح یہ جنگ ہوئی، شام کو واپس آ گئے، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، 70 سے زیادہ زخمی تھے۔ مدینے کی چھوٹی سی بستی، کل تعداد 700 صحابہ اکرام کی تھی۔ میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی 1 2 3 آدمی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ اور صبح اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل موجود ہے، بعض سیرت نگاروں نے اسے الگ سے ایک غزوے کا نام بھی دیا کہ ہم ان کے تعاقب کے لیے نکلیں گے۔ آپ کو یہ ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ پلٹ کر جو ہے وہ حملہ نہ کر دیں مدینے پر۔ تو اعلان کے ساتھ یہ بھی اعلان تھا کہ وہ لوگ جو کل جنگ میں شریک تھے صرف وہی شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، 180 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ نکلے، بعض اتنے زخمی تھے کہ انہیں دوسروں نے اٹھایا ہوا تھا، اور کن سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ کل جنہوں نے 70 افراد کو مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا اور 70 سے زیادہ کو زخمی کر دیا تھا، اور کل 700 تھے، آج صرف 180 ہیں، وہ بھی زخمی حالت میں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو پلٹ کر تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ وہ اکٹھے ہو گئے ہیں پھر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، تم ان کے تعاقب کے لیے نکل رہے ہو۔ فاخشوہم، ڈر جاؤ، خوف کرو۔ فزادہم ایمانا، فرمایا ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ ہے یقین اور ایمان، یہ ہے ایک مومن کی زندگی پر اس عقیدے کا اثر کہ ڈر اور خوف سارے جہان کا نکل گیا، وہ صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل ولم یمسسہم سوء،
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمراہ کے مقام تک پہنچے، 3 دن تک جو ہے وہ دشمنوں کا انتظار کیا، اور وہاں بازار لگتا تھا، صحابہ اکرام نے کچھ وہاں خرید و فروخت بھی کی، کچھ مال جو ہے تجارت بھی کی، کچھ نفع حاصل ہوا۔ وَاتَّبَعُوا رضوان اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ واپس پلٹ رہے تھے اللہ کی رضوان کے ساتھ، اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے، کہ اس عقیدے کی بنیاد پر جنہوں نے یہ کلمہ کا حسبنا اللہ ونعم الوکیل واللہ ذو فضل عظیم، اللہ رب العزت بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، فرمایا یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا رہتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں نکلو گے تمہاری گردنیں کٹ جائیں گی، مر جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، تمہیں یہ نقصان پہنچے گا، یہ پہنچے گا نقصان۔ فرمایا یہ شیطان اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافونی ان کنتم مومنین، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر صرف مجھ سے ڈرو، پھر اس دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس شرک کے اندر ملاوٹ نہیں کی، اس ظلم کی، امن ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان پر یہ انعام کرتا ہے کہ انہیں اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس عقیدہ توحید کا ایک اہم اثر مومن کی زندگی پر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کا جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ عورت آپ کو لے کر کمروں میں بند کر لیتی ہے اور دعوت گناہ دیتی ہے، پھر وہ دوسری عورتیں بھی، سورہ یوسف میں پوری تفصیل موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان عورتوں کے مکر و فریب کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا اور اس طرح ہم نے ان عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا، اس برائی کو ان سے دور کر دیا۔ فرمایا کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا، وہ ہماری عبادت میں خالص تھا، اس لیے ہم نے ان سے اس برائی کو جو ہے وہ دور کر دیا۔ اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اسے برائیوں سے محفوظ کرتا ہے جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عقیدہ توحید انسان کی زندگی پر کیسا اثر ڈالتا ہے کہ پھر اسے نیکی اچھی لگتی ہے اور گناہ اسے برا لگتا ہے، چاہے تنہائی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ یقین اور ایمان رکھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اگر انسان کے دل میں آ جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جناب مرشد بڑے پہلوان آدمی تھے، اسلام لانے سے پہلے اناک نامی عورت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے ذمے کوئی ایسا کام لگائیں جو مشقت والا اور بڑا مشکل کام ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ مکے کے اندر کچھ مسلمانوں کو جو قید کر لیا ہے انہوں نے، تم انہیں چھڑا کر لاؤ۔ تو یہ انہیں چھڑانے کے لیے جاتے تھے، رات کے اندھیرے میں
ایک دن ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے وہاں پر پہنچے تو رات کا اندھیرا تھا، مکے کی گلیوں میں اس عناق عورت بھی کہیں گھوم رہی تھی. اس نے دیکھ لیا، کہا کہ تم مرصد ہو؟ کہا ہاں مرصد ہوں. کہا چلو پھر آج رات میرے پاس میرے گھر پر بسر کرو، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے. جناب مرصد نے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کہا ناک میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں اسلام لے آیا ہوں اور اسلام کے اندر زنا جو ہے وہ حرام ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. یہ ہے وہ عقیدہ، یہ ہے وہ اس عقیدے کا اثر کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن میرا مالک مجھے دیکھتا ہے. میں نے اس عقیدے کو اپنا لیا ہے. اس نے کہا میں شور مچا دوں گی، پکڑے جاؤ گے. انہوں نے کہا شور مچا دو لیکن یہ کام میں نہیں کروں گا. اس نے شور مچا دیا. کہتے ہیں کہ 8 آدمی میرے پیچھے دوڑے اور میں پہلوان آدمی تھا، نکل گیا ان کے ہاتھوں سے. وہ بھی میرے پیچھے تھے. میں ایک غار کے اندر جا کر چھپ گیا اور یہ بھی اس غار کے دھانے میں پہنچے، اوپر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے میرے اوپر. کہتے ہیں میں نے نظر ہی نہیں آیا. پھر کہتے ہیں چلے گئے. میں واپس جو ہے وہ واپس چلے گئے. میں پھر مکے پہنچا اپنے اس قیدی کو چھڑانے کے لیے. اس کی بیڑیوں کو توڑا اور اللہ کے رسول اور اسے ساتھ لے کر جو ہے وہ بڑے دور تک اسے اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے جو ہے پھر آ کر اس کی بیڑیاں توڑی. مدینے میں پہنچا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں عناق کے ساتھ شادی کر لوں. محبت تو تھی نا دل کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورہ نور کی آیات نازل ہوئی، الزانی لا ینکحو والی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کسی مشرکہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. تو کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے. یعنی فوراً ہی ایک مومن دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ بھئی وہ پرانی محبت تھی تو وہ جاگ اٹھی ہے. نہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو. اللہ رب العزت بہت ساری دوسری باتیں تھیں، میں انہیں بیان نہیں کر سکتا کہ وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی جو ہے وہ اس عقیدے کو اپنانے کی اور صحیح معنوں میں اپنانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے تاکہ اس عقیدے کے اثرات ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ محسوس کر سکیں اور اس عقیدے کی بنیاد پر ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ کل اپنے بندوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ جو ہے وہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے آئے، زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے لیکن میرے ساتھ وہ شرک نہ کرتا ہو تو میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں. اور معاف ہی نہیں بلکہ یہ خلا بھر کر اپنی مغفرت کا جو ہے وہ اسے لوٹا دوں اگر اس عقیدے میں کوئی خلل نہ ہو. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.